السلام علیکم ناظرین، فضل بخش کو لگتا ہے کہ شبرا کو پرپوز کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں جس طرح وہ اس کے بارے میں غلط سوچتی ہے۔ شاید جب وہ اس کو پرپوز کرے تو وہ اس کے بارے میں غلط ہی رائے قائم کرے گی، لیکن فضل بخش شبرا سے یہی کہے گا کہ ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے، اس لیے لوگ بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور دوسری طرف جو لڑکا پرپوزل لے کر آنے والا ہوتا ہے سکینہ، تو اسے لے کر بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ کسی طرح شاہ میر سکندر اس لڑکے کو اغوا کروا لے اور اسے گھر تک آنے ہی نہ دے، کیونکہ سکینہ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس لڑکے کا پرپوزل سلیمان صاحب کو پسند نہ آ جائے اور وہ کہیں اس کو ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ اور دوسری طرف شاہ میر بیچارہ جو اتنے عرصے سے شبرا کے پیچھے خوار ہو رہا ہے، وہ ہاتھ ہی ملتا رہ جائے۔ اور سکینہ شبرا کو مشورہ دے گی کہ وہ نمرا نام کی لڑکی بن کر اس سے بات کرے تاکہ شاہ میر کے دل میں اس کے لیے جذبات ابھارے جا سکیں۔ شبرا جب نمرا کے بارے میں یہ سنے گی تو اسے سن کر بہت ہی غصہ آئے گا۔ اور دوسری طرف شاہ میر اور سکینہ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ شبرا شاہ میر سے محبت کرنے لگی ہے، وہ دلی میں اسے پسند کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ نہیں کر رہی۔ اسے لگتا ہے کہ فضل بخش ایک کم پڑھا لکھا انسان ہے اور اگر وہ اس کو اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرے گی تو شاید اس کے ماں باپ اس سے بات سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن شبرا یہ نہیں جانتی کہ اس کے ماں باپ شاہ میر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن فضل بخش کے طور پر شاہ میر سکندر آخر کار فیصلہ کرے گا کہ وہ شبرا کو سب کچھ سچ بتا دے گا۔ جب وہ اسے سچ بتانے کا حوصلہ پیدا کر پائے گا اور جیسے ہی اسے سچ بتانے لگے گا تو شبرا کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ اسے لگے گا کہ شاہ میر نے اس کے ساتھ بہت ہی بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اگر شاہ میر اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تب شبرا شاہ میر کو نہ چاہتے ہوئے بھی زور سے تھپڑ مار دے گی، لیکن شاہ میر اس بات کو بالکل انا کا مسئلہ بنانے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ شبرا سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور پھر بھی اس بات کو دل پر نہیں لے گا، اس کے گھر پرپوزل لے کر پہنچ جائے گا۔ اور دوسری طرف اس بات کو لے کر سکینہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوگی۔ وہ جانتی ہے کہ شاہ میر ایک بہت اچھا انسان ہے۔ شاہ میر نے سکینہ کی خاطر جو کچھ کیا، سکینہ کبھی بھی اسے نہیں بھول سکتی۔ زہیب کی جاب ہو یا اس کی پھپھو کا اغوا ہو، اور بھی اس طرح کے بہت سے کام شاہ میر نے ہمیشہ ہی سکینہ کے لیے کیے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہے اور اس سے چھوٹی بہنوں کی طرح ہی محبت کرتا ہے۔ طرف شبرا کو محسوس ہوتا ہے اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ شاہ میر نے اس کے سامنے جھوٹ کیوں بولا، اگر وہ اسے پہلے ہی سچ بتا دیتا۔ لیکن شاہ میر اسے بتائے گا کہ جس طرح وہ اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی، اگر وہ اسے بتا بھی دیتا تو وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتی۔ وہ یہی سمجھتی وہ ایک لاڈلا اور بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے جو اس کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ اگر وہ فضل بخش بن کر ان کے گھر میں رہ کر اپنے آپ کو نہ منواتا تو کبھی بھی سلیمان صاحب کے دل میں وہ رسائی حاصل نہ کر پاتا۔ شبرا اس بات کو مان تو چکی ہے، لیکن وہ فضل بخش یعنی شاہ میر کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے کو کترا رہی ہے۔ لیکن سکینہ اسے سمجھائے گی کہ شاہ میر نے ابھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ اس کے گھر میں رہتا رہا ہے، وہ اسے جتنا مرضی کام لیتی رہی ہے وہ کرتا رہا ہے۔ کوئی بھی محبت کرنے والا کسی بھی محبت کرنے کی خاطر کچھ بھی اتنا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے بہت کچھ کیا ہے تمہارے لیے۔ سکینہ شبرا کے سامنے بہت سے دلائل پیش کرے گی اور کہے گی کہ تم میری ہی مثال لے لو، زہیب مجھ سے اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی اپنی ماں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ یہاں پر شبرا اور شاہ میر کی لڑائی ہو جائے گی اور سلیمان صاحب کو بھی اس بات پر غصہ آ جائے گا اور وہ غصہ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ شاہ میر کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری طرف شبرا کی ماں جو شاہ میر سکندر کو بہت پسند کرتی ہے، اسے بیٹا مانتی ہے، شاہ میر کے چلے جانے کے بعد شبرا کی ماں بہت بیمار ہو جائے گی۔ شبرا اپنی ماں کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس بات کی اجازت شاہ میر کو دے دی کہ آ کر اس سے مل سکتا ہے، ان کے پاس بیٹھ سکتا ہے، مگر وہ زیادہ عرصہ یہ سب کچھ کسی سے بھی نہیں چھپا سکتا۔ جس طرح شاہ میر نے اپنی اصلیت شبرا سے چھپائے رکھی، شبرا کو اس
اس بات پر انتہائی غصہ ہے اور شبرا کا اعتبار شمیر سے اٹھ گیا ہے۔ اگر شمیر اسے یہی بتائے گا کہ اگر وہ اسے چھپاتا رہتا تو شاید وہ اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ یہاں پر داؤد کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بھی شبرا کو ہیزیٹیشن محسوس ہو رہی ہے، وہ بہت ہی زیادہ کترا رہی ہے۔ اور دوسری طرف وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شمیر اپنے دوست کے پاس جائے گا۔ جب اسے اپنا سارا مسئلہ بتائے گا تو اس کا دوست بھی یہی مشورہ دے گا کہ تم نے بہت اچھا کیا شبرا کو سب کچھ سچ بتا کر۔ اگر وہ شبرا سے زیادہ عرصے تک جھوٹ بولتا رہتا تو شاید ان دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا، مگر شمیر یہ بات بھی جانتا ہے کہ شبرا اس سے سخت ناراض ہے اور اس ناراضگی سے شمیر کا دل بہت ہرٹ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شبرا کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ جس طرح وہ دونوں ایک دوسرے سے دکھ سکھ کی باتیں کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بنے رہے ہیں، اب اس کے بعد ایک ہی دم سے شبرا کا یہ روپ دیکھنا شمیر کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کے دن بھی قریب آ جائیں گے سکینہ کے، اور سکینہ اپنی بہن شبرا سے بہت ہی ناراض ہو گئی ہے۔ اسے لگے گا کہ شبرا نے شمیر کے پرپوزل کو ٹھکرا کر بہت ہی غلط کیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شبرا کی ماں بھی ہر وقت شمیر سکندر کے بارے میں بات کرے گی کہ آخر کیا فضل الہی کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کیوں چلا گیا ہے، اور صرف شبرا ہی یہ جانتی ہے کہ شمیر یہاں سے کیوں چلا گیا ہے۔ سکینہ اپنی بہن کو ایک بات بتائے گی کہ وہ شمیر کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی پہلے سے ہی، اسے سب کچھ پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شبرا اپنی بہن سکینہ سے بھی ناراض ہو جائے گی کہ اگر اسے شمیر کی اصلیت معلوم تھی تو اس نے کیوں چھپایا ہم سے، مگر سکینہ یہاں پر اپنی بہن کو یہی بتائے گی کہ تمہیں شاید شمیر سکندر کی قدر ہی نہیں ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، جو شخص تمہاری محبت میں اپنا سکھ چین سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ سکتا ہے، وہ تمہارے لیے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں سننے کے بعد شبرا کے دل میں بھی تھوڑا سا نرم گوشہ پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سکینہ فون کر کے شمیر سکندر کو خوشخبری دے گی کہ شبرا کے دل میں تھوڑی بہت اس کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے۔ شمیر یہاں پر اپنا رابطہ ان سب لوگوں سے بالکل ختم کر دے گا، لیکن سکینہ سے ابھی بھی وہ رابطے میں ہوگا۔ سکینہ ایک واحد اس گھر کی فرد ہے جس سے شمیر اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ محبت تو شبرا کی ماں سے بھی کرتا ہے، اسے اس میں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہے، مگر اس بار شمیر کے نہ ہونے سے اس کی ماں بہت پریشان ہو جائے گی۔ دوسری جانب پھپھو بھی گھر میں آ جائیں گی شادی کی تاریخ لینے، کیونکہ پھپھو کے دل میں بھی ہر ٹائم ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر وہ جلد سے جلد سکینہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروائیں گی، نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، رخصتی نہیں کروا کے آئیں گی کہ کہیں پھر دوبارہ شمیر سکندر ان کو اغوا نہ کروا لے۔ سکینہ دل ہی دل میں ہنس رہی ہوگی جس طرح سکینہ پر صدقے واری ہو رہی ہوں گی ان کی پھپھو۔ سکینہ کے دل میں یہ ہنسی اس لیے نہیں رک جا رہی کہ وہ جانتی ہیں کہ اس کی پھپھو جس طرح کی ہیں وہ کبھی بھی سکینہ کے لیے اتنا پیار نہ جتاتی اگر شمیر سکندر کا ہاتھ نہ ہوتا اس کے پیچھے، کیونکہ پھپھو بدلنے والی تو ہے ہی نہیں، انہیں صرف شمیر سکندر کا ہی ڈر ہے، جس کی وجہ سے پھپھو بہت ہی زیادہ صدقے واری ہوتے جا رہی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کی پھپھو اس پر مزید آگے کوئی سختی نہیں کریں گی۔ یہاں پر جیسے ہی پھپھو شمیر سکندر کو شادی میں دیکھیں گی تو ان کے ہوش ہی اڑ جائیں گے، لیکن وہ جانتی ہیں کہ وہ سکینہ کا بھائی ہے، لیکن اسے ابھی اس بات کا تجسس ہے، وہ پھپھو بہت ہی کیوریس ہیں کہ آخر سکینہ کا اتنا بڑا بھائی یعنی اتنے بڑے خاندان سے بھائی کیسے بن سکتا ہے۔ یہ راستہ بھی کھل جائے گا جب پھپھو شمیر سکندر کی اصلی صورت دیکھیں گی، تب فضل بخش اور شمیر سکندر دونوں ہی ایک ہی انسان ہیں۔ ناظرین، یہ ڈرامہ تو بہت ہی زیادہ زبردست ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف تو شمیر اپنی محبت کو پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور دوسری طرف مہرین جو کہ شمیر کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور دوسری طرف شمیر مہرین کو بھی یہ جتا رہا ہے کہ وہ اس سے بھی شادی کرے گا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی پارٹی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، محبت تو وہ آج بھی شبرا سے ہی کرتا ہے۔ جب شبرا کے بارے میں داؤد سکندر کو بتائے گا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، تب داؤد سکندر اسے بھی اجازت دے دیں گے، وہ اپنی مرضی سے جہاں بھی چاہے شادی کر سکتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ شمیر سکندر جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شبرا ہے، اور وہی شبرا جس کے سامنے
شامر کا باپ کچھ بھی نہیں یاد آئے گا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور یہ وہی شبرا ہے جس کو داؤد سکندر نے حوالات کی سیر بھی کرا دی تھی۔ اور انہیں پرانا خیال یاد آئے گا کہ کس طرح شامر سکندر دوڑا دوڑا اپنے باپ کے پاس آیا تھا اور انہیں مجبور کیا تھا کہ شبرا کو جیل سے رہائی دلائیں، بلکہ پریس کانفرنس بھی کریں اور اس کی تعریف بھی کریں۔ شامر نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں شبرا کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ آنے والے ایک ساتھ میں دیکھیں گے کہ شبرا آخرکار شامر کی محبت کے سامنے ہتھیار ڈال ہی دے گی۔ جب شامر شبرا کو پرپوز کرے گا تو سکینہ کا خوشی کے مارے بہت ہی برا حال ہوگا، لیکن یہاں پر بھی شبرا تھوڑا سا نخرہ دکھائے گی۔ ابھی بھی اسے یہی لگے گا کہ شامر نے اس کے ساتھ جھوٹ بول کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے، جسے وہ اپنا بہترین دوست سمجھتی تھی، وہ اس کا دوست نہیں نکلا بلکہ بگڑا ہوا امیر زادہ نکلا۔ لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو جائے گا شامر سکندر بگڑا ہوا تو کسی بھی صورت نہیں ہے۔ شامر شبرا کے گھر میں نہ رہا ہوتا تو پھر شبرا شاید یہ بات سوچ سکتی تھی کہ شامر ایک بگڑا ہوا انسان ہے، لیکن جب وہ اس کو بھانپ چکی ہے اچھی طرح سے کہ شامر ایسا انسان بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان سب کے باوجود شامر سکندر کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوگی۔ یہاں آپ فضل بخش کو بھی گاہے بگاہے دیکھتے رہیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس جیسی کئی نئی پرومو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔